السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو ٹاپک کی فصل اسٹارٹ ہے ریاکاری کے بارے میں غور و فکر، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ لہٰذا تم جو اہل علم ہو، امت کی اصلاح کے ذمہ دار ہو، آخرت کے رہنما ہو، امراض نفس کے طبیب ہو، تمہارے اوپر واجب ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو اور اپنے نفس کے مزاج کو سالم بناؤ تاکہ تمہارا شمار بے عمل علماء میں نہ ہو۔ پروردگار شرک و نفاق کی کدورت سے ہمارے دل کو پاک کر ہماری مدد فرما۔ ہم گرفتگاران ہوائے حویس و بے جاہ و شرف کی اس سفر پرخطر اور راہ پر پیچ و خم و تاریک و تنگ میں دستگیری فرما۔ تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ اسی طرح اسلام کی ایک بزرگ ترین عبادت نماز جماعت ہے اور پیش نماز کی فضیلت بہت ہے، اس لیے شیطان بھی اس میں سب سے زیادہ رخنہ اندازی کرتا ہے اور پیش نماز کا سب سے زیادہ دشمن ہوتا ہے، اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس کو اس فضیلت سے روک دے اور اس کے اس عمل کو اخلاص سے خالی کر کے اس کو سجین میں داخل کر دے اور اس پیش نماز کو مشرک بنا دے۔ اس لیے بعض پیش نمازوں کے دلوں میں مختلف طریقوں سے داخل ہوتا ہے، جیسے تکبر، اس کا ذکر بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ ریاکاری، اس کا مطلب لوگوں کے دلوں میں عظمت و منزلت پیدا کرنا اور اپنی عظمت و بزرگی کی شہرت کرنا۔ مثلاً پیش نماز کو معلوم ہو جائے کہ فلاں مقدس شخص اس کی جماعت میں آیا ہے تو اس کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے اور زیادہ خضوع اور خشوع کرنا اور مختلف حیلوں بہانوں سے اس کو اپنے جال میں پھانسنا، مجلسوں میں اس مقدس شخص کا صرف اس لیے ذکر کرنا تاکہ جو لوگ جماعت میں نہیں تھے ان کو پتہ چل جائے کہ ایسے ایسے مقدس اشخاص ہماری جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اور خود اس شخص سے اتنا خلوص اور اتنی محبت کرنا کہ شاید اس نے کبھی اپنے خدا کے لیے بھی اتنا خلوص نہ برتا ہوگا۔ خصوصاً وہ مقدس شخص اگر محترم تاجر بھی ہوں تب تو اظہار عقیدت کی انتہا ہی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی محترم شخص راستہ بھول کر ایسے پیش نماز کے پیچھے صف میں کھڑا ہو جائے جہاں لوگ کم ہوں تب تو مصیبت اور زیادہ ہے، کیونکہ شیطان اس پیش نماز کو بھی نہیں بخشتا بلکہ اس کی زبان سے کہلاتا ہے، میں نے دنیا ترک کر دی ہے، تارک دنیا ہوں، محلے کی چھوٹی سی مسجد میں فقیروں اور کمزوروں کے ساتھ گزر بسر کر لیتا ہوں۔ یہ ریاکاری پہلے ہی کی طرح ہے یا پھر اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس سے اس کے دل میں حسد جیسی برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیچارہ دنیا سے تو محروم تھا ہی، شیطان اس سے ریاکاری کی وجہ سے اس کی آخرت بھی چھین لیتا ہے اور یہ دنیا آخرت دونوں میں دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جیسے جماعت نہ پڑھنے والوں کو بھی شیطان معاف نہیں کرتا، بلکہ ہم لوگوں کو بھی جو اپنی کمائیگی سے افسردہ رہتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ہم کو آمادہ کرتا ہے کہ ہم جماعت مسلمین کی نکتہ چینی کریں، کیونکہ ہم خود تو جاتے نہیں، لہٰذا دوسروں کو کیسے برداشت کریں، ان پر لعن طعن کریں، اپنی طرف سے جماعت میں کیڑے نکالیں، اپنی جماعت سے دوری کی تحسین کریں اور اپنے کو تارک دنیا اور بے جاہ و نفس سے خالی معرفی کروائیں۔ اور ہم تو دونوں گروہوں سے بدترین، نہ پہلے گروہ کی دنیائے تام رکھتے ہیں نہ دوسرے گروہ کی دنیائے ناقص اور نہ آخرتی رکھتے ہیں، حالانکہ اگر ہمارا بس چلتا تو ہم دونوں گروہوں سے بڑھ کر جاہ طلب ہوتے اور ان سے زیادہ حب شرف و مال کا شکار ہوتے۔